کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، آس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس، بس ہے یہی آسرا، تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود، سینے کے ہیں داغ داغ، کہہ دو کر دے باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا، تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا، تم پہ کروڑوں درود، اپنے گناہگار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا، تم پہ کروڑوں درود، ہم کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود، بس کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا اور ٹھیک ہے نام رضا، ٹھیک ہو نام گدا، تم پہ کروڑوں درود، یا نبی خیر الانام تم پہ کروڑوں سلام، رات دن اور صبح و شام تم پہ کروڑوں سلام، آہ پلے زر نہیں، اڑنے کو بھی پر نہیں، کر دو کوئی انتظام، تم پہ کروڑوں سلام، صدقہ اپنی آل کا اور سیدی بلال کا، حضرت بلال اور اپنی آل کا صدقہ حضور، صدقہ اپنی آل کا اور سیدی بلال کا، سنوارو سب بگڑے کام، سارے بول دو تم پہ کروڑوں، آقا تم پہ کروڑوں، پھر کہتا ہوں صدقہ اپنی آل کا اور سیدی بلال کا، سنوارو سب بگڑے کام، سنوارو سب بگڑے کام، تم پہ کروڑوں سلام، رات دن اور صبح و شام تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں سلام، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے شہر شہر ملک ملک سفر کر رہے ہیں، ایک ماہ کا مدنی قافلہ، میں بھی اس میں سفر کی سعادت پا رہا ہوں، سبحان اللہ، مختلف شہروں میں سفر کرتے ہمارا یہ مدنی قافلہ علی پور چٹھا پہنچا 3 دن کے لیے، اس میں آج ہمارا مدنی قافلہ اجتماع یہاں طے پایا، گاجر گولا، گاجر گولا، تو یہ پتہ چلتا ہے جب آتے ہیں ان علاقوں میں تو کوئی کہتا ہے میں 10 سال سے منتظر تھا کہ کبھی ہمارے گاؤں میں چکر لگ جائے گا، کوئی 12 سال کا نکل آتا ہے، کوئی 15 سال کا نکل آتا ہے، اب دل تو یہی کرتا ہے کہ ہر جگہ جائیں، لیکن اب کیسے ہر جگہ پہنچا جا سکتا ہے، چلیں سچی کہتے طلب ہو تو باری آ ہی جاتی ہے کبھی۔ سبحان اللہ، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کا ہمیں حکم دیا اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو گونج پوری رکھنا، کم رکھنا ذرا، کہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، اردو تیز بولوں گا تو شاید سمجھنا بھی بعض اوقات مشکل نہ ہو، گونج میں سمجھ کم آتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے
فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ان کی سیرت اپنانے کا ہمیں حکم دیا۔ اور واضح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان کی پیروی سے منع کیا، اور اللہ پاک نے نبیوں کے سلطان کی پیروی کا ہمیں حکم دیا کہ ان کی پیروی کرو، ان کی بات مانو، ان کی فرما برداری کرو۔ ملے گا کیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ ملے گا کیا؟ فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے بس وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا فضل ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یعنی یہ نیک لوگ ہیں۔ اللہ اپنے انعام یافتہ اور پیاروں کا ساتھ اسے عطا کرے گا جو اللہ رسول کا حکم ماننے والا ہوگا۔ یہ صلہ بیان کر دیا اللہ پاک نے اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کا، اور اللہ نے اپنے محبوب کی اتباع یعنی ان کو فالو کرنے پر قرآن پاک میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا حبیب ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ کچھ لوگ کہتے تھے ہمارا تو اللہ دوست ہے، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، یہ تو اپنی معاذ اللہ عبادت کروانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں میری بات مانو، میرا کہنا مانو، ہمارا تو اللہ دوست ہے۔ اللہ نے فرمایا کل محبوب ان سے فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پس میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ ہوگا کیا؟ پہلے تم کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ملا نہ ٹھکانا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا، چلو تم خدا ہی کو مانو، پر خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ در مصطفیٰ کو چھوڑ کر خدا کو منا لو گے، خدا کو پالو گے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ در مصطفیٰ کو چھوڑ کر خدا تک رسائی حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ پاک نے فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اور آج کئی لوگ ہم سے کہہ دیتے ہیں، ہم کالجز میں، یونیورسٹیز میں بعض جگہوں پر جاتے ہیں نا، تو بعض اسٹوڈنٹس ہیں اور بعض لبرل سوچ کے حامل لڑکے یہ کہتے ہیں وائی وی ہیو ٹو فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیٹ می ڈیسائیڈ وٹ آئی ہیو ٹو ڈو، ویئر آئی ہیو ٹو گو۔ وہ کہتے ہیں ہمیں خود فیصلہ کرنے دو ہم نے کہاں جانا ہے، ہمیں مذہب کا، اسلام دین کا پابند نہ کرو۔ تو یہ جو سوچ بعض نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے،
کوئی پاکستان میں بھی کئی جگہ پر یہ سننے کو ملا. میں نے پہلی دفعہ سویڈن یا جرمنی میں یہ بات سنی تھی. میں جرمنی وغیرہ جاتا رہا تو وہاں مختلف لوگ ملتے ہیں. جرمنی میں یا سویڈن میں ایک لڑکے نے بات کی تھی اس طرح کی کہ ہمیں شریعت اور دین کا پابند نہ کرو، ہم اپنی مرضی سے زندگی جئیں گے. آپ سوچیں جب آپ ایک روڈ پر موٹر وے پر جاتے ہیں جدھر سے گاڑیاں آ رہی ہیں، آپ کو میں ادھر کو گاڑی چلاؤں گا، کیا کہا جائے گا؟ بھائی موٹر وے پہ گاڑی چلانے کے اصول بنے ہیں، تم ادھر چلاؤ گے چلان ہو جائے گا، گاڑی ٹکرا جائے گی، حادثہ ہو جائے گا. اپنی لائن میں چلو، اپنی لین میں چلو اور اپنے ٹریک پہ چلو. جو ٹریک تمہارا چلنے کا بنائے گا اسی پہ چلو. جب تم ٹریک چھوڑو گے تو ڈی ٹریک ہو جاؤ گے، ڈی ٹریک ہو جاؤ گے تو پھر حادثے کا شکار ہو جاؤ گے. جب ایک موٹر وے بنانے والے نے اس کے اصول بنائے ہیں کہ اس پہ چلنا کیسے ہے، اب پاسپورٹ لے کے چلے جاؤ، ایئرپورٹ پہ جاؤ اور کہو جی میرا پاسپورٹ ہے، میرے پاس ٹکٹ ہے، کوئی امیگریشن نہیں، کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی چیکنگ نہیں، میں سیدھا جہاز پہ جاؤں گا، میرے پاس ٹکٹ ہے، پاسپورٹ ہے، میرا ملک میری مرضی، میں سیدھا جہاز میں جاؤں گا. تو کیا کہا جائے گا کہ ایئرپورٹ پر آنے کے کچھ اصول بنے ہیں، اس کے طریقہ کار بنا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز بنے ہیں. تمہیں یہاں سے گزرنا ہے، تمہیں سیکورٹی کلیئرنس کرانی ہے، تمہیں امیگریشن پہ جانا ہے، وہاں سے تم ایگزٹ لو گے، تم پھر جہاز کی طرف جاؤ گے. جہاز کا ایک ٹائم ہے، اس پر دروازہ لگے گا، آ کے سیڑھی لگے گی، پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. تم سیدھا جا کے کہو میں جہاز پڑھنا ہے. یہ حفظ آبادی بس تھوڑی ہے ذرا لٹک کے تو چلا جائے گا، کہیں گے جی میں چڑھ کے لا جائے. تو ایک ایئرپورٹ کے اصول بنے ہوئے ہیں کہ جناب آپ نے ایک طریقہ کار ہے جس پر آپ چلیں گے. ہر ادارے کے اصول ہیں، ہر ملک کے قوانین بنے ہیں، ہر ملک میں رہنے کے قوانین ہیں، سسٹم بنا ہوا ہے. بھائی میرا ملک میری مرضی، میں جس کے گھر پہ جا کے مرضی قبضہ کر لوں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. جنگل تو نہیں ہے کہ جہاں پر جس کا جی چاہے جس درخت پہ جا کے چڑھ کے بیٹھ جائے. ہر گھر کے اپنے اصول ہیں، ہر مکان کے اپنے ضوابط ہیں، ہر ملک کے قانون بنے ہیں. تو خود سوچیں، کائنات بنانے والے پروردگار نے کائنات بنا کے اس میں رہنے کے اصول کوئی نہیں بنائے ہوں گے؟ جس نے کائنات بنائی ہے، خالق کائنات نے اس کائنات میں رہنے کے، اس زمین پہ رہنے کے، چلنے کے، جینے کے اصول بنائے ہیں اور مکمل ضابطہ حیات دے دیا اور بتا دیا تمہیں کیسے یہاں رہنا ہے. اور اس کے لیے رب نے اپنے محبوب کو بھیجا. لوگوں میری پہچان حاصل کرنے چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کو دیکھ لو، ان کی سیرت اپنا لو، تمہیں کامیابی مل جائے، تمہیں زندگی میں جینا نصیب ہو جائے کہ کیسے صحیح طریقے سے جینا ہے. تو اپنے ذہنوں میں یہ بات نقش کر لو. Why we have to follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Because he is the single personality in the universe who is able to be followed now. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے صورت کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، جمال کے لحاظ سے بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے. اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کو فالو کیا جائے. ساری مخلوق میں اللہ نے چنے ہیں نبی. نبی اللہ کے چنے ہوئے خاص بندے ہوتے ہیں اور سارے نبیوں میں جسے چنا ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، قوم انبیاء پر اعتراض کرتی تھی، پیغمبر جواب دیتے تھے. قوم نے اعتراض کیا، حضرت نوح نے جواب دیا. قوم نے اعتراض کیا، حضرت ہود نے جواب دیا. قوموں کے اعتراض، پیغمبروں کے جواب، قرآن نے دونوں چیزوں کو بیان کیا. قوم اعتراض کرتی تھی، پیغمبر جواب دیتے تھے. قوم نے اعتراض ہمارے پیارے نبی پر بھی کیا، لیکن اب جواب کا انداز بدلنے لگا ہے. یہ ہے شان محبوبیت. قوم نے اعتراض کیا، کہا لست مرسلا، ہمارے محبوب جواب نہیں دے رہے، رب جواب دے رہا ہے. اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم. انہوں نے کہا لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو. اللہ نے فرمایا یاسین، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک تم ضرور رسولوں میں سے ہو.
अला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर। कुफार ने कहा माज़अल्लाह मजनून हो गए। वलीद बिन मुगीरा ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहा। अल्लाह ने इस लफ्ज़ मजनून का जवाब दिया, फरमाया नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। एक लफ्ज़ मजनून के जवाब में रब ने पूरी नात मुस्तफ़ा की बयान फरमा दी। इन्होंने कहा मजनून हो गए। अल्लाह ने फरमाया वल कलम वमा यस्तुरून, मुझे कलम और उसके लिखे की कसम। अल्लाह कसमों का मोहताज नहीं है, ना तो वो कमज़ोर है, ना वो आजिज़ है, ना वो बेबस है। अल्लाह कसमों का मोहताज और पाबंद नहीं है किसी का। लेकिन बात है महबूब की अजमत की। अल्लाह कसमों के साथ फरमाता है मुझे कलम और उसके लिखे की कसम, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, प्यारे तुम अपने रब के फजल से मजनून नहीं हो। व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून, और बेशक तुम्हारे लिए बेहद तो बेहिसाब अजर है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक तुम्हारा तो अखलाक ही बड़ा आला है। सोनिया तेरा तो अखलाक ही बड़ा आला है। लेकिन इसी सूरह कलम में फिर रब ने उस वलीद बिन मुगीरा के ऐब खोले, उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम के साथ इसकी असल की खराबी को बयान किया। सनस्सिमु अलल खुर्तूम के साथ गुस्ताखे रसूल के बिगड़े हुए चेहरे का मैशर में बयान किया। ये कैसे उठेगा ये? अल्लाह अपने महबूब की मोहब्बत और अपने महबूब के बारे में रब कैसी गैरत का इज़हार फरमाता है। अबू लहब ने एक मौके पे कहा तुम्हारा ये हाथ टूट जाए। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब, मेरे महबूब के एक हाथ की बात करता है, अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, वह तब पर टूट भी गए। ये वही के नुज़ूल के शुरू के दिनों में कुछ दिन ऐसे आए कि जिब्रील अमीन कई दिन तक ना आए, वही ना आई। और काफिरों ने आते जाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा वो वही जो तुम कहते थे आती है? आपने फरमाया नहीं आई। इन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने इन्हें छोड़ दिया। वद्दा व कला, ये दो लफ्ज़ बोले इन्होंने, वद्दा व कला। वद्दा मैंने होता है छोड़ देना, कला मैंने होता है मकरू जाना, बुरा जाना। इन्होंने कहा वद्दा व कला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने मकरू जानकर छोड़ दिया। अब वद्दा और कला का रब ने जवाब कैसा दिया? दीवानों झूम जाओगे अल्लाह के महबूब से, अल्लाह की मोहब्बत को देख कर। अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। इन्होंने कहा वद्दा व कला, रब ने फरमाया वद्दुहा, प्यारे तुम्हारे रुख रोशन की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, और ये जुल्फें जब छा जाएं, इन प्यारी जुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका, तेरे रब ने नहीं छोड़ा, व मा कला, और मकरू भी नहीं जाना, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, सोनिया तेरी तो हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर ही आएगी। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा कि प्यारे हबीब तुम राजी हो जाओगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु का विसाल हुआ तो काफिरों ने आपको अबतर कहा, माज़अल्लाह आप पर एतराज़ किया और ये बुरा लफ्ज़ आपके लिए बोला। अबतर कहते हैं मफकूदुन नस्ल, मुनक़तिउन नस्ल, जिसकी नस्ल ना चले। और ये इन्होंने आस बिन वाइल ने कहा मक्के वालों आज इनका बेटा नहीं रहा, इनकी नस्ल ही नहीं चलेगी। जब नस्ल नहीं चलेगी तो थोड़े अरसे के बाद दुनिया इनका नाम सब भूल जाएगी। जब औलाद ही नहीं रही, बेटा ही नहीं चला, नस्ल ही नहीं चली, तो फिर आगे नस्ल नहीं चलेगी तो थोड़े अरसे के बाद इनका नाम जिक्र सब भूल जाएंगी दुनिया। अब इन्होंने माज़अल्लाह आपको अबतर कहा। रब्बे कायनात ने इस लफ्ज़ अबतर का जवाब दिया, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर
फसल्लि लिरब्बिका वन्हर सुभान अल्लाह। इन्न शानिअका हुवल अबतर। बेशक हमने आपको बेशुमार खूबियां अता की। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्न शानिअका हुवल अबतर, बेशक वो जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम। उन्होंने कहा माज़अल्लाह ये अबतर हो गए। अल्लाह ने फरमाया सोनिया तुम्हें अबतर नहीं बनाया, तुम्हें तो कौसर का मालिक बनाया है। वो कहते थे बेटा नहीं चला, नस्ल नहीं चलेगी। रब ने अपने महबूब की बेटी से मुस्तफ़ा की नस्ल चला के दुनिया के कोने कोनों में सैयदों का नूर बिखेर दिया। जहाँ जहाँ आपको इस्लाम का नूर नजर आएगा, सैयदों का नूर भी नजर आएगा, सादात का नूर और फैजान नजर आएगा, आले रसूल की बरकतें नजर आएंगी। इन्होंने कहा जनाब अबतर हो गए। अल्लाह ने फरमाया नहीं सोनिया, अबतर तुझे नहीं तेरे दुश्मन को कर दिया। जड़ कटा तेरा दुश्मन, मुनकती नस्ल तेरा दुश्मन, जिक्र मिटेगा तेरे दुश्मन का, चर्चा मिटेगा तेरे दुश्मन का। प्यारे तेरा जिक्र मिटने के लिए नहीं बनाया, तेरा चर्चा खत्म होने के लिए नहीं बनाया, तेरा नाम मिटने के लिए नहीं बनाया। ये दुनियादारी में होता होगा, किसी का चर्चा उसके बाप की वजह से, किसी का चर्चा उसके बेटे की वजह से, किसी का नाम उसके पीर की वजह से, किसी का नाम उसके मुरीद की वजह से, किसी का चर्चा उसका लीडर करे, किसी का चर्चा उसका वर्कर करे, किसी का चर्चा उसका स्पोक्स पर्सन करे, किसी का चर्चा उसका मुशीर करे, किसी का चर्चा उसका ताजिर करे, किसी का चर्चा उसका वर्कर करे। मगर रब्बे कायनात ने अपने महबूब के जिक्र को ना उस्तादों का मोहताज रखा, ना शागिर्दों का मोहताज रखा, ना पीरों का मोहताज रखा, ना मुरीदों का मोहताज रखा, ना आलिमों का मोहताज रखा, ना वाइजों का मोहताज रखा, ना अदीबों का मोहताज रखा, ना खतीबों का मोहताज रखा, ना शायरों का मोहताज रखा, ना मुसन्निफों का मोहताज रखा, ना लीडरों का मोहताज रखा, ना वर्करों का मोहताज रखा, ना सियासतदानों का मोहताज रखा, ना इनके वजीरों मशीरों का मोहताज रखा। प्यारे कोई तेरा जिक्र करे या ना करे, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने तेरा चर्चा बुलंद कर दिया है। अल्लाह ने महबूब के जिक्र को खुद बुलंद कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और जिक्र किसी के मिटाने से मिट नहीं सकता। काला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है, बोल है बाला तेरा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा यानी दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। और अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने फरमाया हमने आपको कौसर का मालिक बनाया। कौसर क्या है? कौसर क्या, इसकी थोड़ी रिसर्च की हमने। कौसर से मुराद क्या है? तफसीर मुअल्लिम तंजील, तफसीर मदारिक, तफसीर खाजिन, तफसीर बैज़ावी, तफसीर मुअल्लिम तंजील, तफसीर रूहुल मानी, तफसीर रूहुल बयान, तफसीर कबीर, तफसीर जलालैन, तफसीर मजहरी, तफसीर सिरातुल जिनान, तफसीर नूरुल इरफान, तफसीर खज़ाइनुल इरफान। तफसीरों के अंदर हमने लफ्ज़ कौसर पर रिसर्च की कि इससे मुराद क्या है। आम तौर पे हमारे ज़हन में आता है कौसर से मुराद हौज़े कौसर का, ये भी है, मगर कौसर से मुराद औलाद रसूल भी है। कौसर से मुराद हुस्न मुस्तफ़ा भी है। कौसर से मुराद इल्म गैब भी है। कौसर से मुराद किताब भी है। कौसर से मुराद नबुव्वत भी है।
کوثر سے مراد معجزات بھی ہیں، کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے، کوثر سے مراد جنت بھی ہے، کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے، کوثر سے مراد امت کی کثرت بھی ہے، کوثر سے مراد اعدائے دین یعنی دشمنان دین پر غلبہ بھی ہے، کوثر سے مراد فتوحات بھی ہیں۔ تفسیر خازن کے حوالے سے تفسیر خزائن العرفان میں اس لفظ کوثر کے 16 معنی لکھے ہیں کہ پیارے حبیب اللہ نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کر کے خلق سے افضل کیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، نسب عالی بھی دیا، نبوت بھی عطا کی، کتاب بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا، حوض کوثر بھی عطا کیا، مقام محمود بھی عطا کر دیا، جنت کا مالک بھی بنا دیا، امت کی کثرت بھی عطا کر دی، اعدائے دین پر غلبہ بھی عطا کر دیا، بے شمار فتوحات بھی عطا کر دی۔ یہ 16 معنی لکھنے کے بعد آخر میں ایک جملہ لکھا ہے، اور ایسی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی نہایت یعنی اینڈ ہی کوئی نہیں، انتہائی کوئی نہیں، اللہ نے ایسی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ عقل کے رب نے اینی دیتی جیڑی عقلاں وچ نہ آوے، علم کے رب نے اینا دیتا جیڑا علماں وچ نہ آوے، شاناں تیریاں میں کی دساں کون بیان سناوے، کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی وی مک جاوے، جہاں گنتیاں ختم ہو جائیں، گنتیاں ختم ہو جائیں، تو گنتیاں ہی ختم ہو جائیں تو سونیا تیرے اوصاف گنے کون، تیرے اوصاف گنے کون۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ پچھلے دنوں میرا بیان تھا اسلام آباد میں، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں بیان کرنے گیا میں ربیع الاول میں میلاد پہ، تو کچھ وہاں پر اسٹیٹس کے لڑکے مل گئے، کہ میں اسٹیٹ میتھ اکنامکس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو وہاں میں نے کہا یار ہم نے تھوڑا پرانی اسٹیٹس پڑھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اب کچھ جدت آ گئی ہو اسٹیٹسٹکس، ہمارا ہے ہی علم شماریات اسٹیٹس، تو یہ میں نے کہا یار کوئی ایسا سافٹ ویئر بنا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے۔ پوری آئی ٹی کو، کمپیوٹر کے ماہرین کو، اکاؤنٹیبلٹی کے ماہرین کو، میتھمیٹکس کے ماہرین کو، اسٹیٹسٹکس کے ماہرین کو قرآن کا کھلا چیلنج ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو نہ گن سکتے ہو نہ گن سکو گے۔ نہ کوئی ایسا سافٹ ویئر بنا، نہ کوئی ایسی چپ بنی، نہ ایسا کوئی سسٹم بنا جو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے۔ قاضی ایاز مالکی لکھ گئے، قاضی ایاز مالکی نے لکھا کہ یہ کون سی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لا تحصوها، تم گن نہیں سکتے، یہ وہ نعمتیں ہیں جو انا اعطیناک الکوثر میں رب نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانیے او سنو، او جھوٹا پیار جتاوندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماوندا آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا، اور رب کعبہ کی قسم ہمارا دل جہاں لگا ہے وہاں تو عیب ہے بھی کوئی نہیں، وہاں تو عیب ہے ہی کوئی نہیں، یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے، حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول فیصلہ لکھ گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آپ جیسا سونا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی عورت نے آپ جیسے جمال والا جنا ہی نہیں ہے، خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی آپ کو حسین و جمیل بنا دیا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ وید حسن کے چرچے تو چرچے چلتے اور چلتے رہے، میرے محبوب جیسا ہے ہی کوئی نہیں، سونا ہے ہی کوئی نہیں ایسا۔ آپ نے وہ حدیثیں پڑھی ہوگی، حسن پر جب بات چلتی ہے نا تو آپ کو ایک ہجرت کا سفر یاد آتا ہوگا، سفر تھا ہجرت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ
مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پاک کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں صحرا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، چلتے چلتے صحرا میں خیمہ نظر آیا۔ خیمے کے قریب آ کے حضرت ابوبکر صدیق نے آواز دی، او خیمے والو، کوئی ہے بیچنے کے لیے چیز، کوئی کھانے کی چیز ہے تو ہمیں کھلا دو۔ تو وہ خیمے میں خاتون تھی، ان کا نام ہے ام معبد۔ وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر گیا ہے بکریاں چرانے، تو گھر میں فاقہ ہے، خشک سالی ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، شام کو میرا شوہر آئے گا کچھ لے کے، تو اگر مل گیا تو کھا لیں گے ورنہ فاقہ کرنا پڑے گا، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکری دیکھی، فرمایا خیمے میں بکری یہ کھڑی ہے، یہ بکری کیسی ہے؟ میں معبد، یہ بکری کیسی ہے؟ ہمیں معبد نے کہا یہ بیمار ہے اور چرنے کے قابل نہیں، چل پھر نہیں سکتی، بھوکی پیاسی 3 دن سے کھڑی، اب لگتا ہے مر جائے گی، ریوڑ کے ساتھ اجڑ کے ساتھ چرنے بھی نہیں گئی، اور دودھ دے ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ ابھی پٹ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ام معبد اگر تو اجازت دے تو ہم اس کا دودھ دو لیں۔ پنجابی میں دودھ دونے کو کیا کہتے ہیں؟ چونا، یہ تھنوں سے جو نکالتے ہیں تو یہ چونا ہی کہتے ہیں اس کو، اپنے علاقے، اس علاقے میں بھی چونا ہی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تو اجازت دے تو اسی چو لئیے۔ ام معبد کہتی ہے کہ بھائی اگر تانوں لگدی ہے نا دودھ دیندی ہے تے تسی چو لو، سانوں تے نہیں دیندی، دے ہی نہیں سکتی، پٹ ہے اجے، بکری بنی نہیں، ابھی دودھ دینے کا اس کا پروسیس ہی شروع نہیں ہوا۔ اور اس نے کہا جی آپ کو دیتی ہے تو لے لیں، اور میرے گھر میں کچھ نہیں، میں جھوٹے بہانے نہیں لگا رہی، واقعی کچھ نہیں ہے۔ اور اس نے کہا آپ کو دیتی ہے تو لے لیں۔ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے گئے، بکری پکڑ کر لے آئے، بکری پکڑ کر لے گئے۔ ام معبد ہنسنے لگی، کہنے لگی میں نے تو ویسے ہی کہا کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ تو انہوں لگتا ہے دے دے گی تو لے لو، یہ تو ویسے ہی ایک جملہ ہوتا ہے مزاح کے طور پر، لیکن ام معبد نے تو کہہ دیا کہ آپ کو دیتی ہے تو لے لیں۔ تو ام معبد کو تو نہیں پتا کہ یہ کون آئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو تو پتہ ہے نا کہ بڑے علمات عقلاں والے ایتھے پل نہ اڑدے نے، میں سنیا ویکھ کے انہوں پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو تو پتہ ہے نا کون آئے ہیں، تو بکری پکڑ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک بکری پر پھیرا، بکری کے جسم میں طاقت آئی۔ کتاب حدیث کی کتابوں میں لکھا بکری نے جگالی کرنا شروع کر دی، تھنوں میں دودھ اتر آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا، ام معبد برتن لے آ۔ ام معبد کہتی میں حیرت سے دیکھ رہی تھی ہو کیا رہا ہے، میں ابھی پھر بڑا پتیلا لے کے آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ چونا شروع کیا۔ واہ بکری تیرے نصیب، آمینہ کے لال کے مبارک ہاتھوں سے دودھ چوتے جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دودھ سے برتن بھر دیا، جھاگ اوپر کناروں پر آ گئی نا۔ ام معبد کہتی ہے میں نے کہا کہ اور برتن لے آؤں، فرمایا لے آ۔ ام معبد کہتی میرے گھر میں جتنے برتن تھے سارے دودھ سے بھر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو پلایا، وہ ساتھ جو تھے ان کو پلایا، مجھے پلایا، میرے بیٹے معبد کو پلایا، پھر برتن دودھ سے بھرے، تھوڑی دیر رکے پھر چلے گئے۔ شام کو ابو معبد اس کا شوہر آیا، بکریاں چرا کے واپس خیمے کی طرف، باہر سے آواز دیتا ہے ام معبد لگتا ہے کوئی قافلہ گزرا ہے، کوئی مسافر گزرے ہیں، اور تو نے کوئی برتن بیچ کے عطر خرید لیا ہے۔
گھر کھانے کو دانے کوئی نہیں، تجھے مہنگے مہنگے عطر سوج رہے ہیں، اور اتنا چھڑکاؤ کیا ہے کہ باہر بھی کھلے آ رہے ہیں۔ معبد میں پریشان ہوں روٹی تانے سے، اور تو برتن بیچ کے خوشبوئیں خرید رہی ہے، عطر چھڑک رہی ہے، گھر فاقے پڑے ہوئے تجھے خوشبوئیں سوج رہی ہیں۔ معبد نے کہا قافلہ تو گزرا ہے لیکن میں کوئی عطر نہیں چھڑ گیا۔ پھر معبد کہتے ایک خوشبوؤں والا آیا تھا، ایک خوشبوؤں والا آیا تو جو گزر گیا تو رستے مہک اٹھے ہیں۔ ابو معبد پوچھتا معبد کون آئے تھے؟ معبد کہتی ہے ابو معبد بڑی عجیب بات ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کون آئے تھے؟ معبد چپ کر گئی، کہتی ہے ابو معبد بڑا پریشانی بن گئی۔ اس نے کہا کیوں؟ معبد کہتے ہیں ابو معبد میں نام تو پوچھ ہی نہیں سکی، میں تو بس دیکھتی رہ گئی، میں تو دیکھتی رہ گئی، نام تو پوچھ ہی نہیں سکی۔ ابو معبد نے کہا تم نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا تو تجھے ہوش ہی اڑ گئے؟ معبد کہتی ہے ابو معبد تو بھی دیکھ لیتا نا تھا تو تیرے بھی ہوش قائم نہ رہتے اپنے آپ میں۔ ابو معبد وہ تھے ہی ایسے۔ معبد کون تھے پھر وہ؟ تو نام قبیلہ کچھ پوچھتی تو صحیح۔ معبد کہتی ہے نام ان کا کوئی بھی ہو میں تو کہوں گی تھے مبارک، ان کا نام ہی مبارک۔ ابو معبد کہتا ہے تو کیسے کہتی ہے مبارک، برکت والا مبارک؟ معبد کہتی ہے ابو معبد یہ بتا وہ ہماری جو بکری ہے کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ کہتا نہیں۔ کیا دودھ دے سکتی ہے؟ کہتا ابھی تو نہیں دے سکتی، ٹھیک ہو جائے پھر بکری بن جائے بچے جنے پھر جو سلسلہ ہوتا ہے بکری کا۔ تو اس نے کہا ابھی تو دودھ نہیں دے سکتی۔ وہ کہتی ہے دودھ دیتی ہے؟ کہتا نہیں۔ معبد کہتی پھر آج دین دی ہے، آج دین لگ گئی ہے۔ وہ کہتا کیسے؟ کہتی ہے ابو معبد مبارک نے ہاتھ پھیرا ہے، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، اندر گئی وہ برتن اٹھا کے دودھ کا لے آئی۔ کہتے ابو معبد یہ اسی بکری نے دودھ دیا ہے۔ کہتا مجھے یقین نہیں آتا۔ معبد کہتی مجھے بھی نہیں آتا تھا، میں یہی تو دیکھتی رہ گئی، یہی تو برکتیں دیکھتی رہ گئی۔ ابو معبد دودھ پی، بھوک لگی ہوئی تھی، اس کو پیالہ بھر کے دیا نا معبد نے، ایک گھونٹ لیا، پیالہ ہٹا کے کہتا ہے معبد وہ اس میں شہد ملایا ہی؟ کہتی ہے نا ابو معبد میں غریبڑی دے گھر شہد کتھوں آیا، شہد کوئی نہیں ملایا، بس مبارک کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، مبارک کے ہاتھ لگے ہیں۔ کہتا میں نے اتنا میٹھا اور مزیدار دودھ کبھی پیا ہی نہیں۔ معبد روکا کیوں نہیں ان کو؟ روک تو لیتی، میں بھی زیارت کرتا۔ اب وہ قافلہ دوبارہ ادھر سے واپس گزرا نا تو روک لینا جب تک میں نہ آؤں، مجھے بھی ملاقات کرنی ہے ان سے۔ ویسے تھے کیسے؟ معبد کہتی ہے ابو معبد میں تجھے کیا بتاؤں، آج میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے، اب میں حیران ہوں۔ میں حدیث کی کتاب پڑھ رہا تھا، یہ عرب کے بادیہ نشین لوگ ہیں، صحرا میں رہنے والے، ان کو یہ ادب کی باتیں کس نے سکھا دی؟ عشق اپنے رستے خود بناتا ہے۔ معبد کہتی ہے ابو معبد آج میں نے ایسے شخص کو دیکھا جسے دور سے دیکھو تو پیارا، قریب سے دیکھو تو اور بھی زیادہ سونا، قسیمن وسیمن، کہتی بڑے ہی سونے تھے، بڑے ہی پیارے، گردن ایسی پیاری، رخسار ایسے پیارے، آنکھیں ایسی پیاری، پیشانی ایسی پیاری، چال ایسی تھی۔ ابو معبد کہتا تھا معبد یہ اتنے حسین و جمیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ معبد کہتی تھی میں تو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی ابو معبد، ان سے بھی بڑھ کر، ان لفظوں سے بھی بڑھ کر ان کا حسن و جمال تھا۔ اب پتہ کیا ہوتا؟ چلیں آپ کو بھی ایک وظیفہ بتا جاتا ہوں، گھر میں لڑائی جھگڑے سے بچنے کا۔ اب کسی جگہ بات پہ معبد غصے ہونے لگتی نا، میاں بیوی آپس میں ہو جاتی ہے بات، کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، معبد کسی بات پہ غصے ہونے لگتی تو ابو معبد پتہ کیا کرتا؟ ابو معبد کہتا معبد
وہ یہ چھڈ اے دس مبارک مسکراندے کی جیسا وہ غصہ چھڈ تو یہ دس مبارک مسکراتے کیسے تھے؟ ام معبد سارا غصہ گلا چھوڑ کے آ کے بیٹھ جاتی، کہتی ہے ابو معبد وہ مسکراتے تھے تو دیواریں روشن ہو جاتی تھی، ان جیسا حسین کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ کہتی تھی لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، ان جیسا سونا نہ کوئی پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھا۔ اب ان کے گھر میں جب کوئی لڑائی جھگڑا ہونے لگتا ابو معبد ذکر مبارک چھیڑ دیتا تھا۔ آپ بھی گھر میں کبھی کوئی غصہ گلا ہونے لگے نا، مبارک کی باتیں کرنے لگ جایا کرو، یقین کرو ذکر مبارک ایسا ہے کہ گھر میں سکون اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ کبھی آپ مدینے گئے ہوں گے تو غصہ گلا چھوڑ کے نا آگے سے لڑائی نہ کیا کرو، گھر والی کسی بات پہ غصے ہونے لگے اور چھڈ پڑیے لوگ دس پھر جدوں تم مدینے گئی گنبد خضرا ویکھیا تو کی پھر کیسا سی وہ منظر، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں داخل ہوئے تو کیسا منظر تھا؟ یا کبھی نہیں گئے تو اس کو کہو چلیے غصہ چھڈ، پیسے جوڑیے مدینے چلیے، جب روزے پہ جائیں گے سب دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے۔ غصے چھڈ، حج دی دعا کر اللہ سانو مدینے لے جائے۔ مدینے کی باتیں، مدینے والے کی باتیں، مبارک کی باتیں کیا کرو۔ چلے ایک دن ایسا ہوا کہ ابو معبد گھر تھا، ام معبد اور ان کا بیٹا، ماں بیٹا دونوں بکریاں چرانے نکلے، کہیں دور نکل گئے چارے کی تلاش میں، چراگاہ کی تلاش میں، بڑی دور نکل گئے، بہت دور نکل گئے۔ چلتے 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 یہ بکریوں نے ایک جگہ دوڑ لگا دی، قابو ہی نہ آئے، اور چلتے چلتے آگے ایک آبادی آ گئی۔ آبادی آئی تو بکریاں شہر میں داخل ہونے لگی۔ اب ام معبد رونے لگ گئی کہ صحرا میں تو کھلی جگہ جانور نظر آتا رہتا ہے، بستی میں داخل ہو گئے تو کسی گلی میں کسی گھر میں گئے تو گئے، کیا پتہ چلے گا کدھر گیا جانور میرا۔ اب بڑی پریشان ہوگی ام معبد، رونے لگ گئی۔ اب ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو رہا تھا۔ اب سمجھ رہے کون سی آبادی تھی، کون سی بستی تھی؟ ہائے ہائے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزر رہے تھے، آپ کو ام معبد نے تو نہیں دیکھا، آپ کا بیٹا پیچھے تھا معبد، اس کی نظر پڑ گئی، اس کی نظر پڑی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ۔ پہلے تو وہ کھڑا سوچتا رہا، پھر دوڑ کے حضرت ابوبکر صدیق کی چادر قابو کر کے چلایا، کہتا یا امہ ان ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، اما اے اوہیو بندہ جڑا مبارک دے نال آیا سی، یا امہ ان ھذا الرجل، یہ وہی بندہ ہے، الذی کان مع المبارک، جو مبارک کے ساتھ آیا تھا۔ جب ام معبد نے سنا نا مبارک کا نام، یہ بھی دوڑی، اور دوڑ کے جہاں سے معبد نے چادر قابو کی نا، وہی چادر پکڑ کے یا صاحب المبارک این المبارک، او صاحب، او مبارک کے ساتھی، مبارک کہاں ہے؟ آنکھیں ترس گئی، قافلے والوں تم تو پلٹ کر ہی نہ آئے، ہم تو روز انتظار کرتے ہیں دوبارہ قافلہ گزرے یہاں سے کوئی، ہم تو انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، تم لوگ آئے نہیں دوبارہ۔ اچھا، اب انہوں نے اپنے گھر میں خود ہی نام مبارک رکھ لیا تھا، مبارک کی باتیں کرتے تھے۔ صدیق اکبر کے لیے نئی بات تھی، یہ نیا نام تھا۔ انہوں نے پوچھا تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو، کون مبارک؟ ام معبد کہتی ہے دیکھو مبارک کے ساتھی کو مبارک کا نہیں پتا، میں وہ ام معبد ہوں خیمے والی، وہ میرا بچہ، یہ آپ لوگ آئے تھے، بکری کو ہاتھ لگایا، بکری دودھ دینے لگ گئی، باہر ایک کھجور کا سڑا سوکھا درخت کا ٹنڈ تھا صرف۔ ابو معبد کہتا ہے یہ کبھی سبز ہو ہی نہیں سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کلی کی تھی، اگلے دن وہ درخت سبز ہو گیا تھا۔ ام معبد کہتی آپ میرے خیمے میں آئے تھے، میں وہ ام معبد، اچھا فرمایا وہ ام معبد،
وہ مجھے یاد آ گیا. اب نے فرمایا آجو مبارک کا یہی شہر ہے اور تمہیں مبارک کے پاس لے چلوں. جب میں معبد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی ہوگی. آئے جو آپ میں سے مدینے گئے ان کو پتہ جب حضور کی چوکھٹ پہ ہم جاتے ہیں تو آنسوؤں کی لڑیاں رکتی نہیں ہیں. عشق والوں کے اپنے رنگ راز ہوتے. اب یہ کہ عشق جنہ دے ہڈی رچیا رونا کم ہونا دا ملدے روندے وچھڑے روندے تے روندے دے وچ راواں. میں معبد بے قراری میں حضور کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا صحابہ سے اس کی بکریاں پکڑ کے لاؤ. بکریاں لائیں, ان کو انعام دیا, پیسے جو مال اس کو کھجوریں وغیرہ جو بنتی کچھ انعام تحفے دیے. اب یہ ماں بیٹا تحفے طائف مال لے کے بڑے خوش واپس اپنے صحرا کی طرف خیمے کی طرف. ادھر سے ابو معبد بڑا غصے میں پھر رہا تھا, اک گیا تھک گیا تلاش کر کر کے, پتہ نہیں کدھر ماں بیٹا نکل گئے بتائے بغیر. بڑا ناراض بڑا غصے میں پھر رہا تھا ابو معبد. اب دونوں ماں بیٹا دور سے نعرے مارتے آ رہے تھے. ابو معبد یا ابا معبد ھذا یوم الفرحت ھذا یوم الفرحہ. ابو معبد آج بڑا ہی خوشی کا دن ہے, بڑا ہی خوشی کا دن ہے. اچھا ابو معبد بڑا اکیا تھکیا غصے میں بڑا ناراض پھر رہا تھا. اس نے غصے سے کہا لے انج خوشیاں منا رہے جی میں مبارک مل گیا ہے. خوشیاں تے انج منا رہے ہو جی میں مبارک مل گیا ہے. ام معبد کہتی ہے ابو معبد آج سچ مچ مبارک مل گیا ہے. ابو معبد کہتا ہے میں کیا سی کلیاں نہیں ویکھنا میرے بھی زیارت کرانی ہے. ام معبد کہتی وہ نہیں آئے تھے پھر ہم گئے تھے. ابو معبد زیارت کرنی ہے پھر چل مدینے چلیے. ابو معبد کہتا ہے پھر پکا ہی چلیے. خیمہ لپیٹا سامان لپیٹا مدینے آئے. ابو معبد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے ابو معبد نے جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا ام معبد تو سچ کہتی تھی کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا, ان جیسا سونا نہ کوئی پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھا. ہمارے عشق والوں نے کہا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زیارت کر کے لکھا ہے, چہرہ دیکھ کے لکھا ہے, جلوے دیکھ کے لکھا ہے کہ مکھ چن بدر شاشانیے متھے چمکے لاٹ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھی ہن مد بھریاں. اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا. سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بنیاں. اور جنہوں نے جلوے دیکھے ہیں وہ برابری کی بات نہیں کرتے, وہ بے ادبی کی بات نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں کہ سرور کہوں کے مالک کو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, حرمان نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں, تاب و توانے جانے مسیحا کہوں تجھے, اس مردہ دل کو مجدہ حیات ابد کا دوں, تاب و توانے جانے مسیحا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یہ تو عشق والے ہیں, ادب والے ہیں, وہ تو محبوب کی تعریف کے لیے جملے الفاظ تلاش کرتے ہیں. سونے کیا کہوں کیا کہوں, تعریفیں کر کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ ما احسن کا ما اجمل کا ما اکمل کا. کیا حسن کیا جمال کیا کمال. اور کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. تعریفیں کر کر کے بھی یہ تو کہتے ہیں کہ گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. تو ادب اور محبت والے لوگ ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے تعریفیں کر کر کے کہتے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی. چپ ہو رہا ہے کہہ کر میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. کس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. نعرہ تکبیر نعرہ
اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، فرماتے تھے میں نے کوئی شے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھی، ایسے لگتا تھا کہ سورج حضور کے چہرے میں چل رہا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں مصر میں حسن یوسف کو دیکھ کر پھل کاٹتے کاٹتے ہاتھ کاٹ دینے والی عورتیں اگر میرے مدنی کا چہرہ دیکھ لیتی، ہاتھ نہیں اپنے کلیجے چیر لیتی، انہیں پتہ بھی نہ چلتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے جو حسن بیان کیا اور کہتے ہیں کہ شدت کی بھوک میں بہترین کھانے سے زیادہ پیارا، بہترین شدت کی پیاس میں بہترین شربت سے زیادہ پیارا ہمیں حضور کا چہرہ لگتا تھا۔ اور اکثر صحابہ نے جب حسن بیان کیا نا آخر میں جملہ بولا ہے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، ان جیسا سونا نہ کوئی پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھا۔ تو لہٰذا میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن و جمال اور وصف و کمال سیرت اور صورت کے میں بنایا ہی ایسا ہے، سب سے افضل و اعلیٰ، ان کو بنائے ہی ایسا کہ ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی میں زندگی بسر کی جائے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں بڑھے گی کیسے؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دل میں بڑھے گا، محبت دل میں بڑھے گی۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول عشق رسول کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ یہ عاشقان رسول کے مدنی قافلے دعوت اسلامی کے، اس مدنی قافلے کے اندر علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، نماز وضو غسل کے مسائل سیکھے جاتے ہیں، عشق رسول کی باتیں ہوتی ہیں، مدینے اور مدینے والے کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو مدنی قافلوں میں عشق رسول بھی بڑھتا ہے، علم و عمل کا جذبہ بھی بڑھتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا جذبہ بڑھتا ہے۔ آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں، مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے انشاءاللہ عمل کا جذبہ بڑھے گا، نمازوں کی پابندی کا شوق بڑھے گا، تلاوت قرآن کا شوق بڑھے گا، انشاءاللہ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا شوق بڑھے گا۔ مدنی قافلوں کی برکت سے فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرنے کا ذہن بنے گا، مدنی قافلوں کی برکت سے فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا شوق ملے گا۔ ان مدنی قافلوں کی برکت سے الحمدللہ سچی توبہ کی توفیق ملتی ہے، ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومنے والے بن جاتے ہیں، گلی میں گالیاں بکنے اور گانے گانے والے لڑکے نعت مصطفیٰ پڑھنے والے بن جاتے ہیں۔ مدنی قافلوں کی برکت سے الحمدللہ علم و عمل کا جذبہ ملتا ہے، سنتوں سے محبت ملتی ہے، عشق رسول دل میں بڑھتا ہے۔ بلکہ ہم نے دیکھا ہے کئی عاشقان رسول کو مدنی قافلے کی برکت سے زیارت رسول بھی نصیب ہو گئی۔ یہ رائے خدا میں سفر کرتے، ایک زیادہ تر وقت مسجد میں ٹھہرتے، باوضو رہتے، درود و سلام پڑھتے، اللہ کا ذکر کرتے، تہجد پڑھتے، نوافل پڑھتے، دعائیں مانگتے، تہجد میں اٹھ کر استغفار کرتے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور جب وہ ایک زیادہ تر وقت جو ہے مسجد میں گزرتا ہے، روحانیت میں گزرتا ہے، ذکر و فکر میں گزرتا ہے، تو مدنی قافلے کی برکت سے ہم نے دیکھا ہے کہ سوچیں پاکیزہ ہو جاتی ہے، دل پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے اندر علم دین سکھایا جاتا ہے، پوری جن کی 30 سال 40 سال عمر ہو گئی، نماز نہ آ سکی، وضو کا طریقہ نہ آ سکا، 1 مہینے کے مدنی قافلے میں جاتے ہیں، الحمدللہ اتنا علم دین سیکھ کے آ جاتے ہیں کہ جناب نماز کے ضروری مسائل تک ان کو آ جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے علم دین ملتا ہے، شوق ملتا ہے تلاوت کا، شوق ملتا ہے عبادت کا۔
اور عشق رسول کا جذبہ دل میں بڑھتا ہے، زیارت رسول کی تڑپ دل میں پیدا ہوتی ہے۔ کئی نوجوان گلیوں بازاروں میں گانے گاتے، فلمیں دیکھتے، یا شرابیں پیتے، نشہ کرتے، یا کسی لڑکے لڑکی کے عشق میں اپنی جوانی زندگی کو روک لگا کے بیٹھے ہوتے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں آتے نا، الحمدللہ یہ سب گندی محبتیں دل سے نکل جاتی ہیں، سبحان اللہ، اور مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ایسے ایسے نوجوان جو کل تک نشے کے لیے یا کسی لڑکی کے لیے روتے تھے، ہم نے دیکھا ہے تہجد میں زیارت رسول کے لیے آنسو بہاتے نظر آتے ہیں۔ اکلے بیٹھ کے مزے نکرے، ہوائے وگ دیے لے جا میرے اتھرو مدینے نو، یہ اس طرح کی ہوا سے باتیں کر رہے ہوتے، ہوائے وگ دیے لے جا میرے اتھرو مدینے نو، تے آکھی ہور میں کی نظر کلاں یا رسول اللہ۔ یہ عشاق، ان کی تڑپ ایسی ہوتی، یہ ایسے بیٹھے کر رہے ہوتے کہ ہمارا اب کسی صورت یہاں پر جی نہیں لگتا، ہمیں باد سوالے چل اڑا کر ان کے کوچے میں۔ یہ تو کہہ رہے ہوتے کہ اب میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ زندگی کا ان کا مقصد بن جاتا ہے کہ میں نے نیکی کی دعوت عام کرنی ہے، زندگی کا مقصد بن جاتا ہے میں نے اپنے علاقے میں بچے کو انشاءاللہ نمازی بنانا ہے، عاشق رسول بنانا ہے، اپنے علاقے سے جہالت کا اندھیرا دور کرنا ہے، اپنے علاقے میں انشاءاللہ سنت کا، عشق رسول کا نور بکھیرنا ہے۔ ہم نے اپنے جو ہے وہ نوجوانوں کو علم دین کی طرف لانا ہے، ان کو عالم بنانا ہے، مفتی بنانا ہے، حافظ بنانا ہے، عالم دین بنانا ہے۔ یہ مدنی قافلوں کی برکت سے الحمدللہ یہ سوچ پیدا ہوتی ہے، عشق بڑھتا ہے۔ جب عشق رسول دل میں پیدا ہوگا، اب عشق والوں کے لیے صلہ کیا ہے یہ راہ مشکل۔ لوگ باتیں بڑی کریں گے، طنزیں بھی کریں گے، تنقیدیں بھی کریں گے، عجیب و غریب باتیں بھی کریں گے، یہ ہوتا ہے۔ عشق رسول کی راہ چلنا آسان تھوڑی ہے کہ پل صراط عشق دا پینڈا سو جانے جو ٹردا، یہ راہ آسان نہیں ہے، باتیں بھی سننی پڑے گی، طنز بھی لوگ کریں گے، تنقیدیں بھی کریں گے، اور بڑے عجیب باتیں بھی بعض لوگ کرتے ہیں۔ ہم لوگ جب دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے نا، ہم اپنے علاقے کے نمبردار گھرانے سے تعلق ہے ہمارا، راجپوت فیملی سے ہم لوگ۔ اب میں ماحول میں آیا، میرے بڑے بھائی MCS کر رہے تھے، ماسٹر کمپیوٹر سائنس، انہوں نے بھی داڑھی امامہ دعوت اسلامی والوں کی برکت سے رکھ لیا۔ میرے سب سے بڑے بھائی انہوں نے بھی سجا لیا۔ کئی لوگ ہمیں دیکھ کے تو اوے تسی بجدل ہو گئے، ڈرپوک ہو گئے، مسیتاں بہ گئے، تسبیحاں پڑھ لیاں، مسیتڑ ہو گئے، باتیں کرتے گئے۔ کئی لوگ، میں درس دے رہا تھا ایک چوک میں کھڑا، میرا کالج کا ایک دوست مل گیا، اسکول کا یا کالج کا، وہ ہنسی جائے، میں درس دے رہا وہ ہنسی جائے، اس کو یقین ہی نہ آئے۔ ہوئے میں نے کہا اوے رانا وہ کہ ڈرامہ کیتا ہے، میں کہا ڈرامہ نہیں کیتا یار، میں نیک ہو گیا۔ کہ نہ تو نیک ہو گیا، جا کم کر۔ وہ میں کہ نہیں میں توبہ کر لی۔ کہتا میں مان ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ شب برات میں دعوت اسلامی کے اجتماع میں ایک دفعہ آیا نا، وہاں میں بیان کر رہا تھا، تو میں نے کہا یار رانا لگتا تو سچی مچی تے نہیں نیک ہو چلا۔ میں کہا یار اللہ کرے میں نیک بن جاؤں، لیکن دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں واقعی توبہ کی طرف لے کر آتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، برائی سے بچاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت، یہ لوگ ایسے پیارے لوگ ہیں نا، انہوں نے کوئی الجھاؤ میں نہیں ڈالنا، لڑائی جھگڑوں میں نہیں ڈالنا، امن پیار محبت کی دعوت دینی ہے، اور مدینے والے کی محبت کے رستے پہ چلانا ہے۔ اپنے بچوں کو یار، اپنے نوجوان بھائی کو، بیٹے کو جن کی عمر 17-18 سال سے زیادہ ہو، جن کو آپ بھیجیں دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلوں میں۔ ایک ماہ کے لیے جب آپ کا بیٹا قافلے سے ہو کر آئے گا نا، آپ کے گھر میں انشاءاللہ ماحول ہی انشاءاللہ چینج ہوگا۔ کھانے پینے کی سنتیں، آداب، دعائیں، نماز، وضو، غسل، قرآن درست مخارج سے پڑھنا، حتیٰ کہ جنازے کا طریقہ، تو غسل میت، تو نماز عید، تو نماز وطر، ضروری مسائل دینیاں انشاءاللہ سیکھ کر آئے گا، اور علم بھی ملے گا، برکتیں بھی ملیں گی، اور مدنی قافلے میں الحمدللہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ کیونکہ حدیث ہے کہ مسافر کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ تو مسافر ہو اور وہ بھی راہ خدا کا نیکی کی دعوت دینے کے لیے چلا ہوا مسافر، جس کو لالچ ہی کوئی نہیں، جس نے دنیا کا غرض ہی کوئی نہیں رکھا۔ ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو ہم نے کوئی پیسے تو نہیں لینے آپ سے۔ میں بعض اوقات کئی لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں، یار 3-3 4-4 ایک دن میں بیان کرتا ہے بندہ،
ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ पैसे कमान नहीं निकले, यार कमान निकले। पीर साहब ने काम ही ये दिया कि देवा यार दा होंका गली गली कम में से मुर्शिद ला छड़िया। पैसों के लिए दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन बयान नहीं करते, नेकी की दावत के जज्बे के लिए करते। आज आपके पास भी आए महबूब की बातें करके, आपसे लेना क्या है? यही कि आज के बाद नमाज कज़ा ना होने देना, यही कि आज के बाद जो है वो अपने घरों में गुनाहों भरे चैनल ना चलाना। मुबारक की बातें करनी है ना घर में, तो मदनी चैनल चला दो, इंशाअल्लाह मुबारक का जिक्र होता रहेगा। मदनी चैनल चलाओ, अपने बच्चों को मदनी चैनल दिखाओ। बच्चों का मदनी चैनल लग गए, यूट्यूब चैनल बना दिया पूरा बच्चों का मदनी चैनल। इनको किड्स मदनी चैनल दिखाएं, गुलाम रसूल का मदनी फूल दिखाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस हमने बना दिए, मोबाइल में वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो। बच्चों को फजूल गेमों या कार्टूनों पे ना लगाओ, इनको मोबाइल एप्लीकेशन दावत इस्लामी की, इनमें बच्चों को कलमा, दुआ और वो बड़े दिलचस्प अंदाज में इनको सीखने सिखाने की चीज़ें दी गई हैं। दावत इस्लामी के माहौल के साथ जुड़े। और फिर आपके करीब अलीपुर चट्ठा फैज़ान मदीना में 24 दिसंबर, ये आने वाला हफ्ता जो अब आएगा 4-5 दिन के बाद, 24 दिसंबर हफ्ते वाले दिन 7 दिन का फैज़ान नमाज कोर्स हम शुरू कर रहे हैं। और उसमें कोई फीस नहीं लेंगे दाखिले की। 7 दिन तक जैसे खाना पीना रहायश का पूरा इंतज़ाम वहाँ करेंगे, कोई आपसे फीस खाने पीने के चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे। आ जाओ, 7 दिन का ये कोर्स कर लो, इंशाअल्लाह नमाज के मुकम्मल मसाइल सीखने का मौका मिल जाएगा। छुट्टियां भी हो रही हैं बाद स्कूल कॉलेज वाले लड़कों को, तो हिम्मत करें। तो ये जो है वो फैज़ान नमाज कोर्स कर लें, मदनी काफिलों में सफ़र कर लें। बस अपनी ज़िंदगी नेकियों के रास्ते पे चलाने के लिए ये 72 नेक अमाल का रिसाला ले लें। इसमें कैसे शब रोज़ अपने गुजरे, एक आशिक़ रसूल के शब रोज़ कैसे होने चाहिए, इस रिसाले में वो लिख के दे दिया है कि गुनाहों से बच के, नेकियां कमा के, तक़वा और परहेज़गारी के रास्ते पे चल के हम अपनी ज़िंदगी एक पाकीज़ा ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। तो वो अमाल इसमें जमा किए हैं। नेक अमाल का रिसाला मर्दों के लिए 72 ये नेक अमाल इसमें जमा किए हैं। तो हम सब नियत करें कि ज़िंदगी इश्क़ रसूल में बसर करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सिला क्या बताया? फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मअय्या फ़िल जन्ना। फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में भी मेरे साथ होगा। हम दुनिया से मोहब्बत करते हैं, दुनिया धोखा दे जाती है। माल से मोहब्बत करते हैं, माल में घाटा पड़ जाता है। औलाद से मोहब्बत करते हैं, औलाद कभी नाफरमान भी निकल जाती है। हम दोस्त से मोहब्बत करते हैं, दोस्त जिंदगी के किसी मोड़ पर साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन रब्बे काबा की कसम, मदीने वाले की मोहब्बत में ना खसारा, ना धोखा, ना कहीं छोड़ा कि महबूब की मोहब्बत दुनिया तो दुनिया, कब्र में भी काम आएगी, हशर में भी काम आएगी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सिला पूछो सिद्दीक़ अकबर से, जो गारे सौर में जानवार गए थे, तो हुजूर ने लुआबे दहन लगा के जहर का असर खींच दिया और सिद्दीक़ अकबर के लिए अपने रोज़े का दरवाज़ा खोल के अपने पास बुलाया था। मोहब्बत का सिला पूछो मौला कायनात से, जिनके लिए जिन्होंने नमाज असर कुर्बान की तो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डूबे सूरज को इनके लिए पलटा दिया था। मोहब्बत का सिला पूछो कर्ण के उवैस से, मोहब्बत का सिला पूछो मौलाना जामी से, मोहब्बत का सिला पूछो मौलाना रूमी से, मोहब्बत का सिला पूछो हबश के उस प्यारे गुलाम से, हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें मक्के की गलियों में तपती रेत पे लिटा के मारा जाता था। कोई बराबर ना बैठने दे, कोई पास ना बैठने दे, कोई दोस्त ना बनाए, लेकिन वो पैसों के बस बिकने और गलियों में गले में रस्सी डालकर घसीटे जाने वाले इसी गुलाम को मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन काबे की छत पे खड़ा कर दिया था। मक्के के बड़े बड़े सरदार नीचे बैठे थे और ये हबश से चलने वाले गुलाम, पैसों के बस बिकने वाले, गलियों में गले में रस्सी डाल के घसीटे जाने वाले गुलाम, ये तपती रेत पे लिटा के मारे जाने वाले गुलाम, जिसे कोई बराबर भी नहीं
نہیں بٹھاتا تھا، میرے محبوب نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا تھا، مکے کے سردار نیچے اور حبش کا غلام کعبے کی چھت پہ زبان حال سے دنیا کو دکھا دیا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار نے خرید کر انمول کر دیا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت دلائے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ حضور کے غلاموں کی شان و شوکت دنیا دیکھے گی۔ دنیا کے چکر میں نہ آنا، لالچ میں نہ آنا۔ بعض نوجوان کرتے پیسوں کے لالچ میں شارٹ کٹ مارنے کے لیے حرام کماتے، سود کھاتے یا ہیرا پھیری میں پڑ جاتے، حرام میں پڑ جاتے۔ نہ اپنی حلال کی تھوڑی روزی چنگی، کہتے شریکاں دا منہ لال ویکھ کے اپنا چنڈا مار کے نہیں کر لئیدا۔ او بھائی ہمارے دل میں عشق رسول ہے نا، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا عزیر ہوں، اور در زہرا کے فقیر، چوکھٹ زہرا کے فقیر، در مصطفیٰ کے فقیر ہیں ہم، شاہوں سے بڑھ کر ہمارا مقدر ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ میرے پاس پیسے تھوڑے، گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، یہ پیسہ کوٹھی چیزیں کچھ بھی نہیں۔ ماں تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ دنیا کے لالچ میں نہ آنا، پیسوں کے چکر میں کئی لوگ حرام اور ناجائز کاموں میں جا پڑتے ہیں۔ نہیں اپنے وہ کیا کہتے تھے عارف کھڑی، بے شرمی دے مرغے نالوں ساگ سروں دا چنگا، بے شرمی دے مرغے نالوں ساگ سروں دا چنگا، بے غیرت دی سنگت نالوں سنگ چوڑے دا چنگا۔ نہ کسی بے مطلب حرام اور غلط رستے پہ چلنا۔ تو آج نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم عشق رسول میں جئیں گے اور عشق رسول میں انشاءاللہ قبر میں جائیں گے۔ اپنے پیارے نبی کے عشق پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ کروڑوں روپے بھی ملتے ہو نا حضور کے عشق کے سودے پر، کروڑوں کو ٹھوکر مار دیں گے، بلکہ اپنی ٹھوکر بھی ایسی جگہ سے پاک ہی رکھیں گے کہ ہم کیوں ایسی جگہ اپنی طرف دیکھیں بھی، توجہ بھی کیوں کریں۔ نہیں کسی جگہ پہ ایسی پہ جانا، نہیں کوئی ایسا دوست بنانا، نہیں کوئی ایسی یاری لگانی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، نت نئے فتنے، لڑکے لڑکیاں ایمان اور عقیدے برباد کرنے کے لیے جو ہے وہ نوجوانوں کو ورگلاتے رہتے ہیں۔ بس وہ کہتا تھا نا ایک شاعر، یہ شرابیں نہ پیا کر یہ نہیں تیرے لیے، ان سے پرہیز کیا کر یہ نہیں تیرے لیے۔ پھر عاشق تیرے لیے کیا ہے؟ کہتا تھا عاشق یہ شرابیں نہ پیا کر یہ نہیں تیرے لیے، ان سے پرہیز کیا کر یہ نہیں تیرے لیے، جام وحدت بخدا تیرے لیے کافی ہے، عشق احمد کا نشہ تیرے لیے کافی۔ بس ان کی محبت میں زندگی گزار، انشاءاللہ اسی عشق میں دنیا سنور بھی جائے گی، قبر بھی چمک جائے گی، محشر میں بھی عزت کے ساتھ اٹھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق دے، اور جو ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں اللہ ان کو اچھا روزگار دے، شراب سے نشے سے اللہ ان کو بچا لے، نشے کی لعنت سے بچو، یہ بہت تباہ کرنے والی چیز ہے۔ ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع بھی علی پور چٹھا فیضان مدینہ میں ہوتا ہے، اس میں آیا کریں، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوگی۔ بھائی صاحب ان میں سے اگر کوئی مدنی کافروں میں سفر کی نیت کرنا چاہتا ہے، تو اتنی بڑی ماشاءاللہ آپ نے بیان سنا ہے رکن شورا کا،